دنیا یہی تو چاہتی ہے کلمہ پڑھنے والے خاموش ہیں. کیا بات؟ دنیا یہی تو چاہتی ہے کلمہ پڑھنے والے بولے نہیں. دنیا یہی تو چاہتی ہے کلمہ پڑھنے والے لوگوں کی زبان پر کوئی جملہ نہ رہے. دنیا یہی چاہتی ہے کلمہ پڑھنے والے گونگے اور بہروں کی طرح زندگی گزارے. دنیا یہی تو چاہتی ہے یہ ہر ظلم سہتے رہیں اور خاموش بیٹھے رہے. دنیا یہی تو چاہتی ہے کہ ہماری زبان سے ایک جملہ نہ نکلے. دنیا یہی تو چاہتی ہے ہماری زبان سے ایک لفظ نہ نکلے. اور ہم دنیا کی سوچ کے مطابق چل بھی رہے ہیں, ہم خاموش بیٹھے ہیں. حضور کے نام پر ایک جملہ ہماری زبان سے نہیں نکلتا ہے, نہ سبحان اللہ ہے نہ ماشاء اللہ ہے. دنیا یہی چاہتی ہے کلمہ پڑھنے والے خاموش رہے. مگر یاد رکھیے ایک زمانہ ہو گیا آپ کی خاموشی کو. یہ خاموشی ہی ہے کہ ملک کے کونے کونے پر کلمہ پڑھنے والوں پر ظلم کیا جا رہا ہے. یہ خاموشی ہی ہے جس کی بنیاد پر ملک کے کونے کونے پہ موب لنچنگ کی جا رہی ہے. یہ خاموشی ہی ہے کہ ہمارے حقوق دبائے جا رہے ہیں. یہ خاموشی ہی ہے کہ ہمارے حق پامال کیے جا رہے ہیں. جو کہ کلمہ پڑھنے والے جب تک بولتے تھے تب بڑے بڑے بولنے والوں کی زبانیں خاموش رہتی تھی. جب سے کلمہ پڑھنے والوں نے خاموش رہنا چھوڑ دیا, بولنا چھوڑ دیا ہے, دنیا یہ سمجھ رہی ہے کلمہ پڑھنے والے گونگے اور بہرے ہو گئے ہیں. کسی سمجھدار انسان نے اسی موقع کے لیے کہا تھا, اس نے کہا تھا یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. اس دور میں جینا ہے تو کوہرام. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر. سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھا کر کے بات ہے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, محافظ ناموس رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان بلگرام شریف. ماشاءاللہ. بہت زمانے پہلے کسی نے اشارہ کر دیا تھا, بہت زمانے پہلے کسی نے کہا تھا یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی. اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو. اس لیے کہ دنیا کا مزاج یہ ہے, لوگ ایک تھپڑ آپ کے چہرے پہ مارتے ہیں اور مارنے کے بعد یہ اندازہ لگانا چاہتے ہیں یہ جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے. ایک بار گالی دی جاتی ہے اس لیے اندازہ لگایا جاتا ہے یہ جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے. ایک بار برا کہا جاتا ہے اندازہ لگایا جاتا ہے جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے. افسوس میری قوم کا المیہ یہ ہے جس کو اپنے باپ کی بات آئی کبھی خاموش نہ رہے, اپنی ماں کی عزت کی بات آئی بولنے لگے, مگر رسول پاک کی عزت کی بات آئی سب گھروں میں بند رہے. ایک جملہ ان کی زبان سے نہیں نکلا. تحفظ ناموس رسالت کسی موسم کا مسئلہ نہیں, ہماری زندگی کا مسئلہ ہے. ناموس رسالت ہماری زندگی کا عنوان ہے, ناموس رسالت ہماری زندگی کا مسئلہ ہے. یا رسول اللہ خدا کا ابی و امی, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے. یہی فکر ڈاکٹر اقبال نے دی تھی کہ محمد سے وفا پورا محمد تیرے ہے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. ماشاءاللہ. مجمع سے کھڑے ہو کر کوئی نعرہ لگائے ہوئے. ماشاءاللہ. سارے لوگ جواب دیں. کیا کہنے آپ لوگ بھی جواب دیں. کیا کہنے سے زندہ باد. آئے ہائے ماشاءاللہ. کیا بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت رہیں بھائی, سلامت رہیں. ماشاءاللہ. یا رسول اللہ کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور ڈاکٹر اقبال جب حضور کی تعریف کرنے پہ آئے ہیں تو انہوں نے ذات محمد کے لیے کیا کہا, مسکرا کے کہتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے, نفس ہستی تپشامات اسی نام سے ہے. دست میں دامن کوثر میں میدان میں ہے, بحر میں موج کی آغاز میں طوفان میں ہے, چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے, اور پوشیدہ مسلمانوں کے ایمان میں ہے. دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے, بحر ظلمات
हाय सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदगी के हर मसले पर समझौता किया जा सकता है, समझौता नहीं होगा तो नाम मोहम्मद पे नहीं होगा, ज़ात मोहम्मद पे नहीं होगा, शान रिसालत पे नहीं होगा, हुजूर की इज्जत पर नहीं होगा। और याद रखिएगा, जो मौजूदा दौर में मेरी कौम के जवानों के लिए भी एक अफसोसनाक सूरत हाल है। मैंने बिलग्राम शरीफ में भी ये जुमला कहा था और आज फिर दोहरा रहा हूं जी। हमारे जवानों ने एक नारा रट लिया है, कोई भी मेंबर पर आता है तो हर किसी के लिए नारा लगाते हैं, देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया। जो हुजूर की इज्जत के लिए बोल न सके वो शेर नहीं होता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। जो नामूस रिसालत के लिए बात ना कर सके वो शेर नहीं होता है। नामूस रिसालत के लिए जो बात ना कर सके वो शेर नहीं होता है। जो हुजूर की इज्जत के लिए बोल न सके वो शेर नहीं होता है। जो कौम को डराए हालात अच्छे नहीं है वो शेर नहीं होता है। जिसे इस बात का डर हो कि लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा वो शेर नहीं होता है। मैं कहता हूं बुज़दिलों, अगर दुनिया की लिस्ट में नाम आएगा तो हुजूर की लिस्ट में भी तो नाम आएगा, हुजूर के गुलामों में भी तो नाम आएगा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है ये शान और शौकत जो तुम जिंदगी गुजार रहे हो, ये सब हुजूर की नालैन की बरकत है। हम तो फख्र के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से इस शान से मंतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन सभी किस्मत के सितारे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर किसी के लिए नारा नहीं लगाइए, देखो कौन आया, शेर आया। शेर ये तो गीदड़ भी नहीं है सही से। अल्लाह अल्लाह, क्या कहने क्या कहने, वाह 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 जिंदाबाद। आप शेर कह रहे हैं, शेर सही, आप शेर कह रहे हैं, आप शेर कह रहे हैं, ये गीदड़ भी नहीं है, आप शेर कह रहे हैं। शेर शेर देखना है, तवज्जो है आपकी, तवज्जो है। आप आ जाइए ना, मेरे सामने बैठ जाइए, आप आ जाइए सारे मेरे सामने बैठ जाएंगे, यहाँ बैठ जाएंगे। जब हजरत जब आएंगे तो उठ जाएंगे, मैं भी उठूंगा आप भी उठ जाइएगा। जब हजरत तशरीफ लाएंगे तो हम सब इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे। इसीलिए पहले आप कह रहे हैं, हाँ। क्योंकि आप इधर उधर करते रहेंगे फिर मैं डिस्टर्ब। बैठ जाए सब लोग यहाँ बैठ जाएं। हम इसीलिए आपसे पहले कह रहे थे कि अभी आप कुर्सी पर बैठ जाएं, वरना बाद में कुर्सी नहीं miलेगी आपको। जिसको जहां जगह मिले वहीं बैठ जाएं, कोई भी शख्स खड़ा ना रहे। हाँ शेर ये गीदड़ भी क्या नहीं कहने है। तुम्हें शेर देखना है, शेर देखना है, शेरों की ही हिम्मत है शेर पढ़ने की। हाय हाय अरे जिंदाबाद, समझे समझे भाई। शेर पढ़ना ये शेरों ही की हिम्मत है। क्या बात है, क्या बात। गीदड़ शेर नहीं पढ़ सकते, शेरों ही में इतनी मजाल है जो शेर पढ़ने और शेर पढ़ने के बाद में किसी के कदमों को पकड़ के माफी नहीं मांगते हैं। शेर 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 ही होते हैं। एक वो शेर था जिसके पैर सलामत नहीं थे, व्हीलचेयर में बैठने के बाद में उस मर्द कलंदर ने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी ने पुकार के कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा है सदा लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। हाय 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 माशाल्लाह, सारे लोग जवाब दें या रसूल अल्लाह, या गौसे आज़म। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माशाल्लाह, शेर शेर ही होता है। क्या बात। और गौर कीजिए क्या कहा, उन्हें जाना उन्हें जाना। आपकी आवाज नहीं आ रही, उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें जाना
انہیں جانا انہیں جانا. مزاج کیا دیا. دنیا کی اپنی اپنی قسمت ہے, کوئی کسی کو جانتا ہے کوئی کسی کو مانتا ہے, مگر یا رسول اللہ یہ ہماری قسمت کی معراج ہے. تمہیں جانا تمہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. نعمتیں بانٹ کر جس سنت وزی شان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا, اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان, اللہ نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. کیا بات ہے, واہ. غور کیجئے. علماء اکرام بیٹھے ہیں, علماء اکرام بیٹھے ہیں بھئی, علماء اکرام بیٹھے ہیں. انہیں یہ اشارہ ہے اردو کا دور کے لیے, کیا بات ہے, اور انہیں یہ اشارہ ہے قریب کے لیے. بات سمجھ آئی. انہیں اشارہ ہے بعید دور کے لیے, اور انہیں اشارہ ہے قریب کے لیے. یہ بات سمجھ آ گئی تو دیکھیے علامہ خادم حسین رضوی نے ایک زمانے تک کہا انہیں جانا انہیں مانا, انہیں جانا انہیں مانا, انہیں جانا انہیں مانا. لیکن جب ان کا خلوص, ان کی محبت, ان کا عشق, ان کی دیوانگی حضور کی بارگاہ میں قبول ہو گئی, تو ان کے فیض آباد کے دھرنے سے لے کر مدینہ شریف تک بیچ میں جتنے پردے تھے سارے ہٹا دیے گئے. اور جب یار کا چہرہ سامنے آیا تو علامہ خادم نے کہا انہیں جانا انہیں مایا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آج دنیا یہی چاہ رہی ہے, بولے نہیں میرے عزیزو. حیرت کی بات ہے, کیا بات ہے. کل تک غیر ڈراتے تھے, آج اپنے ڈرا رہے ہیں. کل تک غیر کہتے تھے حالات اچھے نہیں ہیں, آج ہمارے اپنے کہہ رہے ہیں حالات اچھے نہیں ہیں. اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ قوم کے رہنما اور لیڈر بنے ہوئے ہیں. جب میری قوم کے جوان ناموس رسالت کے مسئلے پہ اکٹھے ہوتے ہیں, جب ان کا دل بے چین اور بے قرار ہوتا ہے, تو جس کو وہ اپنا بڑا مانتے ہیں اس کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا ہے حضور کے نام کے لیے. تو ہمارے اپنے بڑے, میں کسی ایک شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں, ملک کے حالات ایسے ہیں, ہمارے اپنے بڑے خاموشی سے ہمارے قوم کے جوانوں کو ڈراتے ہیں. نہیں حالات ابھی اچھے نہیں ہیں, ابھی نام اٹھانے کی بات نہیں ہے, ابھی نعرہ لگانے کی نوبت نہیں ہے, حالات بہت زیادہ خراب ہے. وہ دیکھو فلاں شہر میں یہ ہو گیا, وہ دیکھو فلاں علاقے میں یہ ہو گیا, وہ دیکھو فلاں علاقے میں ایسا کر دیا گیا, وہ دیکھو فلاں علاقے میں ایسا کر دیا گیا. میں کہتا ہوں تمہیں قوم کا رہنما کس نے بنایا, قوم کا لیڈر کس نے بنایا, تمہیں قیادت کی کرسی پہ کس نے بٹھایا, تمہارے سر پہ قیادت کا صحرا کس نے باندھا. جب تم بزدل ہو, تمہارے اندر اتنی جرت اور ہمت نہیں, تو تم قوم کے قائد بنے کیوں بیٹھے ہو. میں تو محبت سے بس اتنا کہتا ہوں, کرسی ہے تمہاری, یہ جنازہ تو نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. سبحان اللہ. کرسی ہے تمہاری, یہ جنازہ تو نہیں ہے, کرسی ہے تمہاری, یہ جنازہ تو نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. چھوڑ دو قوم کے قیادت کے منصب کو, یہ تم جیسے نامردوں کے بس کی بات نہیں ہے. کسی صلاح الدین کے دیوانے کے ہاتھ میں دے دو, کسی مرد کے ہاتھ میں دے دو. رسول اللہ کی ناموس پر پہرا دینا یہ کسی نامرد کی ہمت اور جرت نہیں ہے. اس کے لیے مرد چاہیے, اس کے لیے عاشق چاہیے, اس کے لیے دیوانہ چاہیے, اس کے لیے غلام چاہیے. اور جس دن غلام کھڑے ہوتے ہیں وہ اس بات کی ذرے کے برابر فکر اور پرواہ نہیں کرتے ہیں حالات کیسے ہیں. اشتحال یہ ہے بے خطر کود پڑا آتش مغرور میں عشق, عقل محبے تماشائے لبے پڑا مبی. عشق یہ نہیں سوچتا ہے جان جائے گی, عشق یہ نہیں سوچتا ہے گردن کٹے گی, عشق یہ نہیں سوچتا ہے مارا جائے گا, عشق یہ نہیں سوچتا ہے گھسیٹا جائے گا, عشق یہ نہیں سوچتا ہے کوڑے لگیں گے, عشق یہ نہیں سوچتا ہے پھانسی لگے گی, عشق یہ نہیں سوچتا ہے ہاتھ
تم نے دیکھا نہیں مکے میں بلال کو مارا گیا، ستایا گیا، گھسیٹا گیا، پریشان کیا گیا، مگر بلال ہے دنیا کے سامنے کہتے ہیں تو ہو کہ تو شروع مجھے کالی ہزار دے، یہ وہ نشان نہیں جسے ترشید کیا بات ہے، بس کی بات جن کے نہیں ہے ان کو چاہیے یہ منصب چھوڑ دیں، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، قیادت کی ذمہ داری کسی اور کو دیں۔ بہت اچھا پیغام۔ لیکن یاد رکھیے آج جو ڈرانے کا کام کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ، جو ڈرانے کا کام کر رہے ہیں انہیں یہ معلوم نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں تو صرف پروردگار، ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہماری پیشانی جھکتی ہے تو صرف اللہ کے سامنے، بے شک، ہماری پیشانی جھکتی ہے تو صرف پروردگار کے سامنے۔ حالات ایسے ہو گئے آج ملک کے کونے کونے میں باضابطہ کلمہ پڑھنے والوں کو اس لیول پر ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اور یہ احساس بار بار دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان کرائے دار ہیں۔ اصل میں پریشانی والی بات یہ ہے کہ یہ بھولی بھالی قوم اس نے آزادی کے بعد سے لے کر آج تک صرف نعرہ یہ لگایا ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، اور آج تک یہی نعرہ لگا رہے ہیں۔ کاش کہ میری قوم کے جوان 2025 میں ایک نعرے کا اور اضافہ کر لیتے، ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں اور برابر کے حصے دار بھی ہیں، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، برابر کے حصے دار بھی ہیں۔ اور دنیا کو بتائیے ہم خاموش ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں گونگے بہرے ہیں، تمہیں اندازہ نہیں جس قوم کو بولنے کا شعور ہم نے دیا، جنہیں لباس پہننے کا سلیقہ ہم نے دیا، جنہیں زمین پہ چلنے کا سلیقہ ہم نے سکھایا، جنہیں کرسی پر بیٹھنے کا سلیقہ ہم نے دیا ہے، دسترخوان پر کھانا کھانے کا سلیقہ ہم نے دیا ہے، جنہیں گاڑی میں بیٹھنے کا سلیقہ ہم نے سکھایا ہے۔ دیکھ نہیں رہے ہو آج جس طرح ہمارا پنڈال لگتا ہے لوگ اس کی بھی نقل کر رہے ہیں، میلاد النبی پر ہماری گلیاں سجتی ہیں لوگ اس کو دیکھ کر نقل کرنے لگے ہیں۔ آج دیکھ لو ہمارے جلوس نکلتے ہیں اس کی بھی نقل کی جا رہی ہے، جنہیں کھانا کھانے کا سلیقہ ہم نے سکھایا، زمین پر چلنے کا سلیقہ ہم نے دیا۔ حال یہ ہے جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں جب بولنے لگے تو ہم ہی پہ برس پڑے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیے میری خاموشیوں سے تم کبھی دھوکہ نہ کھا جاتا، محبت کی فضا میں بولنا ہم کو بھی آتا ہے، عزیزوں ہو چکے مایوس ہم دیوار زندہ سے قفس کی تیلیوں کو توڑنا ہم کو بھی آتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ماشاءاللہ، ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان کرائے دار نہیں ہے، کرائے دار نہیں ہے، ماشاءاللہ، ذمہ دار بھی ہے، وفادار بھی ہے اور برابر کے حصے، برابر کے حصے، برابر کے حصے۔ جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا۔ آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، ارے ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہیں ہم، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، تاج اور لال قلعے کے یہاں بانی ہم ہیں، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان ہائے ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محافظین ناموس رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن واحدی کا